بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، قیامت سے پہلے یاجوج ماجوج نکل پڑیں گے، جن کو حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک غار میں قید کر کے رکھا ہے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دنیا پر حکومت ہوگی۔ اللہ تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجیں گے کہ ایسے بندے نکالنے والا ہوں، کسی میں ان کے ساتھ لڑنے کی طاقت نہیں ہے، تم میرے خالص بندوں کو کوہ طور کی طرف لے جاؤ۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سارے لوگوں کو کوہ طور پر لے جائیں گے، اس وقت یاجوج ماجوج نکل پڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد قرآن میں یوں ہے، یہاں تک کہ جب کھولے جائیں گے یاجوج ماجوج اور وہ ہر بلندی سے ڈھلکتے ہوں گے۔ یہ لوگ یافس بن نوح علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ یہ لوگ بالکل وحشی اور جنگلی ہیں، جو بالکل جانوروں کی طرح رہتے ہیں۔ یہ لوگ اپنی غاروں سے نکل کر تمام ہینا اور سبزیاں کھا جاتے ہیں اور خشک چیزوں کو لاڑ کر لے جاتے تھے۔ لوگ ان سے بہت تنگ تھے۔ آخر لوگوں کو ان وحشیوں سے راحت کیسے ملی اور یاجوج ماجوج کو ایک پہاڑ کے اندر کیسے بند کر دیا گیا، اس کو سمجھنے کے لیے ہم کو تھوڑا پیچھے جانا ہوگا۔ قرآن کا واقعہ ہے، ویڈیو کو آخر تک دیکھنا پیارے ویورز۔ دنیا میں کل 4 بادشاہ ایسے ہیں جن کو پوری زمین کی پوری بادشاہی ملی۔ ان میں 2 مومنین تھے اور 2 کافر تھے۔ مومنین تو حضرت سلیمان علیہ السلام اور ذوالقرنین ہیں، اور کافر ایک بدبخت نصر اور دوسرا نمرود ہے۔ اور تمام روئے زمین کے 1/5 بادشاہ اس امت میں ہونے والے ہیں، جن کا نام حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ لیکن آج ہم جس بادشاہ کی بات کرنے والے ہیں وہ ہے حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالی عنہ۔ قرآن مجید میں حضرت ذوالقرنین کے 3 سفروں کا حال بیان ہوا ہے، جو سورہ کہف میں ہے۔ ہم قرآن مجید ہی سے ان 3 سفروں کا حال تحریر بیان کرتے تھے۔ حضرت ذوالقرنین کا پہلا سفر۔ حضرت ذوالقرنین نے پرانی کتابوں میں پڑھا تھا کہ سام بن نوح علیہ السلام کے اولاد میں سے ایک شخص آب حیات کے چشمہ سے پانی پی لے گا تو اس کی موت نہ آئے گی۔ اس لیے حضرت ذوالقرنین نے مغرب کا سفر کیا۔ آپ کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام بھی تھے۔ وہ تو اب حیات کے چشمے پر پہنچ گئے اور اس کا پانی بھی پی لیا، مگر حضرت ذوالقرنین کے مقدر میں نہیں تھا، وہ محروم رہ گئے۔ اس سفر میں آپ جانب مغرب روانہ ہوئے تو جہاں تک آبادی کا نام و نشان ہے وہ سب منزلیں دیکھ کر کے آپ ایک ایسے مقام پر پہنچے۔ انہیں سورج غروب کے وقت ایسا نظر آیا کہ وہ ایک سیاہ چشمہ میں ڈوب رہا ہے، جیسے کہ سمندری سفر کرنے والوں کو آفتاب سمندر کے کالے پانی میں ڈوبتا نظر آتا ہے۔ وہاں ان کو ایک ایسی قوم ملی جو جانوروں کی کھال پہنے ہوئی تھی، اس کے سوا کوئی دوسرا لباس ان کے بدن پر نہیں تھا، اور دریائے مردہ جانوروں کے سوا ان کی غذا کا کوئی دوسرا سامان نہیں تھا۔ یہ قوم نازک کہلاتی تھی۔ حضرت ذوالقرنین نے دیکھا کہ ان کے لشکر بے شمار ہے اور یہ لوگ بہت ہی طاقتور اور جنگجو ہیں، تو حضرت ذوالقرنین نے ان لوگوں کی گرد اپنی فوجوں کا گھیرا ڈال کر ان لوگوں کو بے بس کر دیا۔ چنانچہ کچھ تو مشرق پا ایمان ہو گئے، کچھ آپ کی فوجوں کے ہاتھ مقتول ہو گئے۔ پھر آپ نے مشرق کا سفر فرمایا، یعنی دوسرا سفر، یہاں تک کہ جب سورج طلوع ہونے کی جگہ پر پہنچا تو یہ دیکھا کہ وہاں ایک ایسی قوم ہے جن کے پاس کوئی عمارت اور مکانات نہیں ہے۔ ان لوگوں کا یہ حال تھا کہ سورج طلوع ہونے کے وقت یہ لوگ زمین کی غاروں میں چھپ جاتے تھے اور سورج پھیل جانے کے بعد غاروں سے نکل کر اپنی روزی کی تلاش میں لگ جاتے تھے۔ یہ لوگ قوم من سے کہلاتے تھے۔ حضرت ذوالقرنین نے ان لوگوں کے مقابلے میں بھی لشکر اڑائی کی، اور جو لوگ ایمان لائے ان کے ساتھ بہترین سلوک کیا، اور جو اپنے کفر پر اڑے رہے ان کو تباہ کر دیا۔ پھر آپ نے شمال کی جانب تیسرا سفر فرمایا، یہاں تک کہ 2 پہاڑوں کے درمیان میں پہنچے۔ وہاں کی آبادی کی عجیب و غریب زبان تھی۔ ان لوگوں کے ساتھ اشاروں سے بمشکل بات چیت کی جا سکتی تھی۔ ان لوگوں نے حضرت ذوالقرنین سے یاجوج ماجوج کے مظالم کی شکایات کی اور آپ کی مدد کے طالب ہوئے۔ حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالی عنہ سے لوگوں نے فرمایا،
اب ہمیں یاجوج کے شر سے اور ان لوگوں نے ان کے عوض کچھ مال دینے کی بھی پیشکش کی۔ تو حضرت ذوالقرنین نے فرمایا کہ مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے سب کچھ دیا ہے، بس تم لوگ جسمانی محنت سے میرے مدد کرو۔ چنانچہ آپ نے دونوں پہاڑوں کے درمیان بنی ہاتھ کھدوائی، جب پانی نکل آیا تو اس پر بگلاؤ تانبے کے تارن سے پتھر جمائی گئی اور لوہے کے تختے نہیں کے اوپر چن کر ان کے درمیان میں لکڑی اور کوئلہ بھروا دیا اور اس میں آگ لگوا دی۔ اسی طرح یہ دیوار پہاڑ کی بلندی تک اونچی کر دی گئی اور دونوں پہاڑوں کے درمیان کوئی جگہ نہ چھوڑی گئی۔ اس طرح یہ دیوار مستحکم دیوار بن گئی۔ حدیث شریف میں ہے کہ یاجوج ماجوج روزانہ اس دیوار کو توڑتے ہیں اور دن بھر جب محنت کرتے کرتے اس کو توڑنے کے قریب ہو جاتے ہیں تو ان میں سے کوئی کہتا ہے کہ اب چلو باقی کو کل توڑ ڈالیں گے۔ دوسرے دن جب وہ لوگ آتے ہیں تو خدا کے حکم سے وہ دیوار پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے۔ جب اس دیوار کو توڑنے کا وقت آئے گا تو ان میں سے کوئی کہے گا اب چلو انشاءاللہ کل اس دیوار کو توڑ ڈالیں گے۔ ان لوگوں کے انشاءاللہ کہنے کی برکت اور اس کلمے کا یہ ثمرہ ہوگا کہ دوسرے دن دیوار ٹوٹ جائے گی۔ یہ قیامت قریب ہونے کا وقت ہوگا اور یہ لوگ نکل پڑیں گے اور ہر طرف پھیل جائیں گے اور زمین میں ہر طرف فتنہ فساد اور قتل و غارت کریں گے۔ پھر وہ قتل و غارت کرتے ہوئے قدس کے پہاڑ خمر میں پہنچیں گے تو کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں کو تو صفایا کر دیا، چلو آسمان والوں کو بھی مار ڈالیں۔ پھر وہ آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے جن کو اللہ تعالی خون آلود کر کے لٹا دے گا، مگر مکہ اور مدینہ طیبہ بیت المقدس ان تین شہروں میں یہ داخل نہ ہو سکیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان لوگوں کی گردنوں میں کیڑے پیدا ہو جائیں گے اور یہ سب ہلاک ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایسے پرندے بھیجے گا، وہ پرندے ان کی لاشوں کو وہاں پھینک دیں گے جہاں اللہ تعالیٰ چاہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک عالم غیر بارش بھیجے گا جس سے زمین بالکل صاف ہو جائے گی۔ اس بارش کی وجہ سے زمین کی پیداوار میں بڑی ترقی ہوگی، یہاں تک کہ ایک انار ایک جماعت کے لیے کافی ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں 40 سال رہیں گے۔ آپ کا نیک کہا ہوگا اور پیدا ہوں گے، آپ کا نکاح ہوگا اور آپ کا بیٹا پیدا ہوگا، پھر آپ انتقال فرمائیں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے پاک میں دفن ہوں گے۔ یہ تھا یاجوج ماجوج کا واقعہ۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔